السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا۔ الحمد للہ درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت مسلمان کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مومن کے دل کا رجوع ہے۔ ادو تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدوں تک پوری کائنات کو ود کے بلکہ اپنی جان تو ود کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت اور پیار نہ کرے۔ جب تک نہ کٹ مرو خواجہ یسرف کی حرمت پر، جب تک نہ کٹ مرو خواجہ یسرف کی حرمت پر، خدا شاہد ہے ایمان میرا مکمل ہو نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسا نے جنہ کے نال انسان محبت کرتا ہے، یعنی والدین نے، اولاد ہے، رشتے دار نے، مال و دولت ہے، کوٹھیاں بنگلے نے، لیکن جدوں یہ ساریا چیزاں اللہ رسول کے مقابلے تے آ جان، ادو مومن کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہاں ساریا چیزاں کی محبت نو چھوڑیا جا سکتا ہے، اللہ اور رسول کی محبت تو انکار نہیں کیتا جا سکتا، اس کو نہیں چھڑیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی اپنے باپ نال محبت اور پیار کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ساڈے والد محترم کے خلاف زبان درازی کرے، اس نو گالی دے، اس نو برا بھلا کہے، اسی اس نو برداشت نہیں کرتے، اسی مرن منان واسطے تیار ہو جانے ہیں، وہ بائیکاٹ کر دینے ہیں، وہ سلام دعا چھوڑ دینے ہیں، اس واسطے کہ اس نے سارے باپ کو یا ساری ماں کو گالی نہیں دی۔ اس تو علاوہ مختلف جماعتاں نے، دینی جماعتاں، سیاسی جماعتاں، اگر کسی کارکن دے امیر نو، کسی رکن دے صدر نو کوئی برا بھلا کہہ دے تو اسی وہ واسطے بھی لڑن مرن واسطے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہوئے کون جن نے میرے امیر کی گستاخی کی ہے، میرے صدر کی گستاخی کی بھائی۔ جدوں اسی دنیا والے لوگوں واسطے، دنیا کے رشتوں واسطے اور تعلقات واسطے قربانی دین واسطے تیار ہو سکتے ہیں، تو اس کو کئی گنا زیادہ ساری محبت، ساڈا پیار کائنات کے امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نال ہے۔ تے پھر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے زبان درازی کرے، نعوذ باللہ آپ کے کارٹون بنا کے دیواراں چپسا کرنے کے حکم دے، کہ کیا وہ ساری محبت ہو سکتی، وہ سارا تعلق ہو سکتا ہے؟ اج ساریا حکومت یہ مجبوری ظاہر کر دیا نے کہ لو جی انہوں سارے تعلقات خراب ہو جان گے۔ میرے بھائی غور کیجئے، اگر امام الانبیاء کی خاطر، آمنہ دے لال کی خاطر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت اور حرمت کی خاطر پوری دنیا نال بھی تعلقات قطع کرنے پہنچے، کوئی مہنگا سکتا، یعنی ساری دنیا کے تعلقات جا سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نال جڑا سارا رشتہ اور تعلق ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی دنیا دے مال دی خاطر، اسی لین دین دی خاطر، تجارت دی خاطر کہنے ہیں کہ لو جی دنیا تو کٹ کے کیویں رہا جا سکتا ہے۔ اور پائی دنیا والے فرانس دے صدر نے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، انہیں حکم جاری کیتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جڑے خاکے تیار کیتے گئے نا انہاں دیواروں دے نال چپساں کر دیتا جائے، بلڈنگاں دے نال لٹکایا جائے، یعنی شرع عام آقا علیہ السلام کی گستاخی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اساں ساریاں حکومتاں نے ایک صرف پاکستان کی حکومت نہیں بلکہ باقی بھی اکثر حکمرانہ نے، مسلم ممالک کے حکمرانہ نے انہوں کا بائیکاٹ تک نہیں کیتا، اپنے سفیر واپس نہیں بلائے، انہوں نے سفیر واپس نہیں بھیجے۔ حالانکہ چاہیے یہ سی کہ وہ ناطقہ بند کر دیتا جاتا، وہ بنائیاں یا چیزاں جہاں سے روزمرہ استعمال کر رہے ہیں انہوں کا بائیکاٹ کیتا جاتا، اپنی دکانوں تو، اپنے سٹوراں تو، اپنی مارکیٹوں کے اندروں انہوں نے نکال کے جلا دیتا جاتا، اور ایندہ کیا جاتا کہ خبردار فرانس کی کوئی چیز اسی استعمال نہیں کریں گے، کوئی بھی عمر استعمال نہیں کرے گا۔ جدوں دی تجارت بند ہوندی، جدوں ارباں خرباں دا نقصان پہنچدا، وہ دی ہوش ٹھکانے آ جاتی کہ میں مسلمانوں دے پیغمبر دی بے حرمتی دا اعلان کیتا ہے کہ انہوں نے پورا جواب دے دیتا ہے۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ آج دی ایجاد کی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ جنہیں آقا علیہ السلام کے خلاف آواز بلند کرتے سن، مسلمانوں نے انہوں کا بائیکاٹ کیتا ہے، انہوں کی تجارت روکی ہے۔ اللہ اکبر، کہ وقت تھوڑا ہے اس واسطے مختصرا بیان کرتا جا رہا، تو میں عرض کر رہا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے، آقا علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے جہنمی نے وہ کسی صورت بھی کسی احسان دے، کسی آسانی دے، کسی حسن سلوک دے مستحق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے عام اعلان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ اور رسول کو عذاب پہنچانے والے نے، اللہ اور رسول کو تکلیف دینے والے نے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا کے اندر بھی لعنتی نے اور آخرت کے اندر بھی لعنتی نے۔ انہاں تے دنیا تے بھی لعنتاں برسن گیاں، آخرت کے اندر بھی لعنتاں برسن گیاں۔ جڑا نبی دا گستاخ ہے، آقا علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرنے والا، آپ کو گالیاں نکالنے والا، آپ کی کردار کشی کرنے والا، وہ دنیا کے اندر بھی لائن ہے اور آخرت کے اندر بھی لائن ہے۔ اللہ دے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے، فرمایا قولو دنیا کے اندر بھی لعنتی نے اور آخرت کے اندر بھی لعنتی نے، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ پاک نے انہاں واسطے آخرت کے اندر ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک انہاں دے بارے واضح حکم دے رہے ہیں، واضح فرمان جاری کر رہے ہیں، اسی پھر مسلک پسندی کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا، فرمایا حسان، کچھ مشرکین، کچھ یہودی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف ہجو کر رہے ہیں، یعنی آپ کی گستاخی کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حسان، اے میرے حسان، عجیب انہاں دا جواب دے،
اللہ دے رسول دی طرف اسی جواب دیو۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر سن، زمانہ جہالت کے اندر بھی شاعری کرتے سن، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیا کرتے سن، آپ کی شان اقدس کے اندر اشعار پڑھیا کرتے سن۔ تو فرمایا حسان انہاں مشرکین نو اللہ کے رسول کی طرف اسی جواب دیو، اور نال دعا کی ہاتھ اٹھا کے اللہم ایدہ بروح القدس، اے آسمان والیا میرے حسان دی مدد جبرائیل علیہ السلام نے بھیج کے کہا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دعا بھی کی تھی اور نال آرڈر بھی جاری کیتا، اگر انہاں نو جواب دینا نازل نہ ہوندا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہ دیندے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو جواب دیتے، انہاں دے منہ بند کیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دے قرآن نے دسیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ واجب القتل ہے، انہوں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل نال ثابت کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دین والا، آپ کی گستاخی کرنے والا واقعہ تانی واجب القتل ہے۔ جنگ بدر شروع ہوئی، اللہ اکبر، مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ صفحہ سنیاں کہاں کی دیا جا رہی ہیں، ادھر ابو جہل اپنے لشکروں کی صفحہ سنیاں کر رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ دیا صفحہ بنوائیاں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھا نا کہ میرے سجے پاسے ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے، کھبے پاسے دیکھا ادھر بھی چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے، تو میں پریشان ہو گیا کہ کفر اور اسلام کی جنگ سامنے بڑے بڑے بہادر نے، لڑائی ہو رہی ہے، تو میرے بازو بھی مضبوط ہوتے تھے۔ کتنی بات سی، میرے نال کو نوجوان ہوتے، مضبوط بہادر لڑاکے ہوندے تے پھر بات بنتی۔ یہ سوچ رہے ہیں تے سجے پاسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے پکڑ لیا، چاچا اے دس ابو جہل کیڑا ہے؟ فرماتے نے میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، بیٹا تو نکا جہا بچہ ہے، ابو جہل نو کی کہنے؟ کہنے لگے میں سنیا چاچا جی، میں سنیا وہ میرے پیغمبر نو گالیاں نکالتا ہے، میرے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، آج میں چاہنا وا کہ میں انہوں جہنم رسید کر دیا۔ اتنے تک ادھرے نے گونی ماری، چاچا ابو جہل کی ہے؟ وہ بیٹا ابو جہل نو کی کہنا ہے؟ ادھر معاذ ادھر معوذ دونوں بھائی نے، چھوٹی چھوٹی عمر دے چھوٹے چھوٹے لڑکے نے، بیٹا کی کہنا ہے؟ چاچا میں سنیا ہے وہ میرے پیغمبر نو گالیاں نکالتا ہے، آج میں انہوں زمین تے رہن دا حق نہیں دینا، میں ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دیا۔ مدن میں ویکھیا کہ ابو جہل صفا دے وچ ٹریا پھردا ہے، صفا سیریاں کراوندا پھردا ہے لڑائی واسطے، تے میں انج کر کے اشارہ کرتا او جی ابو جہل، کہندے نے مینوں نہیں پتا کہ میرا اشارہ کرتے انگلی پیچھے آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بعد اپنے شکار پہ ٹوٹ پڑے۔ انہاں دونوں نے جا کے وار کیتا اور ابو جہل نے ڈھیر کر دیتا، جہنم رسید کر دیتا، اور پھر دوڑتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او تہاڈا دشمن جہاں تمہیں گالیاں نکالتا سے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہنا کیتا ہے؟ دوواں نے تلوار آگے کی ضرور ہے کو کھول لگیا ساری تلوار نے، دوواں نے تلوار نے کھول لگیا، آپ نے فرمایا تو دوواں نے انہیں قتل کیا۔ او مسلمان تیرے پیغمبر نو کوئی گالی نکالے، پیغمبر کی شان کی گستاخی کرے اور تو پھر مسلط اختیار کرے، یہ نام ایمان نہیں، ایمان یہ نام ہے
کہ جڑا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کرے دے انگلی کٹ دے، جڑا غلط آنکھ نال ویکھے دی آنکھ نکال دے، جڑا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعب بن اشرف یہودی ہے، یہودیاں دا سردار ہے اور شاعر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ شعر پڑھتا ہے، کدی مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف پڑھتا ہے، کدی قریش نال جا کے ساز باز کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے گستاخ رسول ایدیاں حرکتاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ کون ہے جڑا کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرے، کون ہے جڑا وہ کافر کردار تک پہنچائے، اس واسطے کہ بڑے پیغمبر نو گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا من لے کعب بن اشرف فإنه قد عصمنا ورسوله۔ او کعب بن اشرف جڑا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، کون ہے وہ نپٹے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سوال کرتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبو ان اقتلہ، کیا کسی چاہتے ہو کہ میں انہیں قتل کر دیا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں چاہنا کہ انہیں قتل کر دیتا جائے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضور اگر میں وہ دے سامنے کوئی ایسی بات کرنا جن اسلام کے خلاف ہوئے وہ مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ انہیں کچھ ساتھی لے کہ جا کے کعب بن اشرف کے نال ملاقات کی، کہنے لگے کہ سانو نہ کچھ وسط کھجوراں ادھار چاہیے ہیں کہ وہ دے دے۔ یہ کہنے لگا وہ کھجوراں کی کرنیاں جے؟ کہنے لگے یارو اسی کلمہ دے پڑھ بیٹھے ہیں کہ ہن ساڈے کول صدقے منگن لگ پے نے، ساڈے کول شے کوئی نہیں ملدا۔ میں آندا سی نا حالی تمہیں اور بڑے سبق سکھاؤ گے، تسی اور کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو۔ کہنے لگے یار کی کریے کلمہ پڑھ لیا، اسی چاہتے ہیں کہ جدوں تک کیفر کردار تک نہیں نہ پہنچتے ادوں تک اسی کا کلمہ نہ چلیے، ہوں دینا تو پینا ہی ہے، سانو ادھار دے۔ کہنے لگا ادھار دینا شرط دے کہ تسی اپنی عورتیں گروی رکھو۔ کہنے لگے یار ساری بےزتی ہے، پھر تو علاقے کا چودھری بڑا خوبصورت کہ ساریا عورتیں تیرے لے کے نہیں تیرے کو رہن دے قابل نہیں، کہنے لگا پھر اپنے بیٹے گروی رکھ لو۔ کہنے لگے کعب انج گل نہیں، کل نو سارے بیٹے جوان ہون گے کہ لوگ انہوں تانا مارن گے کہ تواڈے والد نے تواڈے باپ نے تانوں کھجوراں دے بدلے گروی رکھیا۔ کہنے لگے پھر کی ہونا چاہیے؟ کہنے لگے اسی چاہتے ہیں کہ سارے ہتھیار گروی رکھ لا، تو ہتھیار رکھ کے سانوں کھجوراں دے دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تسی ہتھیار لے کے آ جاؤ کہ میں تانوں کھجوراں دے دیا گیا۔ یہ واپس چلے گئے، دن متعین کر لیا مقرر کر لیا، واپس آئے، 3-4 ساتھی نال لے اپنے ہتھیار لے تے ساتھیوں کو سمجھا لیا کہ میں انہوں لے کے قلعے وچوں باہر آواں گا، وہ دے وال پکڑ لواں گا، جدوں میں اشارہ کراں گا تسی تلوار چلا دے گے۔ 2 ساتھی گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کہ کتوں ملا؟ جی کعب بن اشرف سے ملنا ہے۔ دربار میں جا کے اطلاع دیتی، کعب بن اشرف نے کیا انہوں نے اندر بلا رہا، یہ اندر چلے گئے۔ کعب بن اشرف سترن لگا تے دی بی بی کہنے لگی کہ جیڑی آواز آئی ہے نا
مینوں تو اس آواز کے خون ٹپکن کی ہو بھی آنی. کہنے لگا نہیں نہیں، یہ میرے تعلق والے نے، میرے دوست نے، کوئی بات نہیں. ایک میرا رضائی بھائی ہے اور ایک میرا دوست ہے، ایسی کوئی گل نہیں. نیچے آیا والے خانے کو اور جدوں قریب آ گیا نا، محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ کعب اور تیرے سر دے وچ خوشبو بڑی آ رہی ہے، بڑی پیاری خوشبو ہے. کہنے لگا یہ میری بیوی جڑی ہے نا، وہ عرب کی سب کو زیادہ خوشبو استعمال کرنے والی ہے اور سب کو اچھی خوشبو تیار کرتی انہیں تیار کی. واہ بھائی واہ، بڑی خوبصورت. اچھا میرے ساتھی باہر کھڑے نے، باہر چلے گئے. کہنے لگے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کام اتنی پیاری خوشبو، اگر اجازت ہوگی تیرا سر میں سونگ لواں. کہنے لگے ہاں ہاں کوئی بات نہیں. سر سونگیا. کہنے لگے واہ بھائی واہ، ساتھیو سنگو تسی بھی سارے، کتنی سونی خوشبو ہے. انہاں سارے سنگی کے سارے تعریف کرنے لگ گئے. پھر کہنے لگے کہا اگر ایک باری اور سنن دینا کتنی اچھی بات ہے. کہنے لگا کوئی بات نہیں. ہتھیارہ کا تینوں ڈر کوئی نہیں سی، وہ ذہن یہ سی کہ ہتھیار میرے کو گروی رکھنے واسطے لے آئے. انہیں سر سونگن لگیا، والا تو بوجھ لیا، قابو کر لیا اور اشارہ کیتا. دوسرے صحابی نے تلوار ماری تو سر لا کے پرا سن لیا. انہوں نے سر پکڑیا، لے کے جدو بقیع دے مقام تے پہنچے، نعرہ تکبیر بلند کیتا. ادھر پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ جاگ کے اللہ کے دربار دعاواں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھیوں کو کامیابی دیں. جدو انہوں نے نعرہ بلند کیتا تو آپ سمجھ گئے کہ میرے ساتھی کامیاب ہو گئے. واپس آئے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سر سٹ دیتا قدمہ دے اندر کہ حضور آج یہ گستاخ جڑا تواڈے خلاف بکواس کرنے والا سی، تواڈے خلاف زبان درازی کرنے والا سی، انہوں نے اس دشمن رسول دا، گستاخ رسول دا سر اتار کے نبی نے قدمہ میں رکھ کے محبت دا حق ادا کر دیا. آج ساری محبت زبانی محبت ہے، آج ساری محبت دامے تک محبت ہے. اسی سال بعد چنیاں لگا کے کہنے محبت دا حق ادا ہو گیا، سال بعد جلوس نکال کے کہنے محبت دا حق ادا ہو گیا. اسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عاشق رسول بن کے کہنے حق ادا ہو گیا. میرے بھائی حق ادا نہیں ہوئے گا. حق ادا ادو ہوئے گا جدو آقا علیہ السلام کی عظمت کی خاطر، آپ کی سر بلندی کی خاطر اپنی جان تک بھی قربان کر دیا گے. اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسی وار دیا گے، ادو حق ادا ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک قطبہ بن ابو لہب بڑا سردار ہے مکے دے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھیا آیا. بڑا دشمن ہے، ہر وقت آقا علیہ السلام کے خلاف بکواس ہاتھ کرتا رہتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نے پھاڑ دیتے اور آپ نے چہرہ آتش کی طرف جھکنے کی کوشش کی تھی، تو ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من قلبک من کلابک. اے آسمان والیا، ایک تیرے نبی دا دشمن ہے، تیرے دین دا دشمن ہے، تیرا دشمن ہے. اے دے خلاف کو جنگل دیاں کتیاں دیاں جنگل جا دیاں درندہ مقرر کر رہے. اللہ اکبر. ایک موقع آیا، ایک قافلے کے نال ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، اور جدو اردن دے دار الخلافہ دے کول پہنچے عمان دے قریب زرکار نامی جگہ ہے، اوتھے نہ پڑاؤ کیتا.
آس پاس جنگل سی تے اینوں ڈر ہر ویلے رہندا سی، اکثر تذکرہ کرتا رہندا سی کہ جڑی میرے خلاف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتی ہے نا، مینوں یہ یقین ہے کہ وہ پوری ہو کے رہنی ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ کہ اوتھے کہن لگا کہ انج کرو، یہ جنگل کا علاقہ ہے کہ مینوں وہ خدشہ ہے جڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف دعا کیتی سی کتے وہ پوری نہ ہو جائے، مینوں ایسے مقام تے رکھو جتھے میری حفاظت ہو سکے۔ انہوں نے اونچا ٹیلا ویکھیا، اس ٹیلے دے اوتے انہوں سوایا اور آس پاس کچاوے رکھے، کچاوے دے آس پاس اونٹ بٹھائے اور باقی سارے گھیرا پا کے تے سو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ دے حکم دے نال اس جنگل دے اندروں ایک شیر، ایک درندہ نکلیا، وہ سارے نو سنگدا جا رہا ہے، سنگدا سنگدا چھلانگ لگائی، وہ سارے دائرے پار کرتا ہوا جا کے عتبہ تے حملہ کر دیتا اور عتبہ دے گردن نو دبوچ لیا، ادو چھڑیا جدو جہنم رسید ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کس واسطے کہ نبی دا گستاخ، اور نبی دے گستاخ نو درندے معاف نہیں کرتے، جانور معاف نہیں کرتے۔ کہ اے مومن، ایمان دے دعوے دار، ایمان دا اعلان کرنے والے، تیری غیرت کیویں برداشت کرے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرے اور تو خاموش رہے، تو دے جواب کی در کوئی رد عمل نہ دے میں، وہ کم از کم اسی اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہاں دیاں چیزاں دا بائیکاٹ تے کر سکنے ہیں جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرنے والے ہیں۔ اسی احتجاج تے کر سکتے ہیں اپنی حکومت کے سامنے کہ انہوں کا نوٹس لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، شانو اپنے ایمانی محبت دا ثبوت دینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دا ثبوت دینا چاہیے، اور فراز دیا چیزاں جڑیاں سا اپنی دکاناں تے رکھیاں نے، اپنے سٹوراں تے رکھیاں نے، روزانہ استعمال کرنے انہاں دا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور احتجاج بھی کرنا چاہیے۔